تلاوت کردہ آیت کریمہ میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا شان ظاہر ہے۔ ذرا سنیے اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں سرگوشی کرنا چاہو تو نبی سے سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ نبی سے تنہائی میں گفتگو کرنے کے لیے صدقہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں لوگ آتے، کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں لیکن اتنے سارے لوگوں کے مجمع میں ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیں تنہائی میں وقت دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی لوگوں سے کہتے کہ آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں، میں اس آنے والے شخص کی بات سن لوں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کسی کونے میں کھڑا کر کے ان کی بات سنتے تھے۔ یہ رفتہ رفتہ یہ مسئلہ بڑھ گیا۔ ہر کوئی آنے والا آ کر یہی چاہتا تھا کہ اللہ کے محبوب سے میری گفتگو ہو اور تنہائی میں ہو، اس وقت کوئی دوسرا نہ ہو، میں اپنے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں، میں اپنے دکھ درد کی باتیں کروں، میں اپنے کمزوریوں کا ذکر کروں، میں اپنے گناہوں کا ذکر کروں، میں اپنے لیے عاقبت کی نجات کا راستہ تلاش کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس کے تعظیم اور اکرام کو ظاہر کیا کہ بلا ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیمتی وقت کو ضائع نہ کرو۔ دوسرا، جو بات لوگوں کے درمیان کہنے کی ہے اس کو تنہائی میں بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کے بیچ میں ہی کہو۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات ہے کہ کسی دوسرے کو اس کی اطلاع نہ ہو تو بے شک رسول کریم سے تنہائی میں بات کرو، لیکن اس سے پہلے بارگاہ اقدس کے احترام میں صدقہ دو۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح صحیح مسلم کے جلد 11 اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تنہائی اور سرگوشی کرنے والوں پر صدقہ اس لیے لازم کر دیا تاکہ انہیں سرگوشی کرنے کے جو وقت ملتا ہے اس کی قدر و قیمت کا پتہ چلے، کیونکہ جہاں انسان پیسہ خرچ کرتا ہے اس چیز کو سنبھال کے رکھتا ہے، جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کا کوئی قدر نہیں۔ پیسے پر اگر کوئی چیز مل جائے تو اس کی قدر کرتے ہیں، اگر پیسہ دے کر کوئی ایک شرعی مسئلہ معلوم کر لے تو اس کو وہ بھولے گا نہیں۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت ہونے کے صدقے اللہ رب العالمین نے فقراء اور مساکین کے لیے رزق کا سبب بنایا تاکہ یہ صدقہ کر لیں، اور یہ صدقہ چونکہ مساکین اور فقراء کو دیں گے اور فقراء کا بھلا ہو جائے گا۔ ایک نبی پاک کے بارگاہ اقدس کی تعظیم ہے، تکریم ہے، اور دوسرا فقیروں کے لیے رزق ہے اور ان کے لیے بھلا ہے، بہتر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں پہلے صدقہ دیتے ہیں، اس کی ماخذ یہی آیت کریمہ ہے۔ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں پہلے کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں تو اس صدقہ کی ماخذ جو ہے یہ آیت کریمہ ہے۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، 1 دینار صدقہ کیا۔ 1 دینار صدقہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 مسئلے معلوم کیے۔ کتنے؟ 10 مسئلے۔ پہلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل وفا، یہ وفا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وفا اللہ رب العالمین کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، محمد الرسول اللہ کہنا ہے، یہ وفا ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس کے بعد دوسرے سوالات کیے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دے دیا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھ جانے کے بعد رب ذوالجلال نے اس حکم کو واپس کر لیا. صدقے کا جو حکم تھا اس کو واپس لے لیا. رب ذوالجلال نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے لوگوں کو بغیر صدقہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کی اجازت دے دی. اگلی آیت میں اس کی وضاحت موجود ہے. فرمایا کہ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سرگوشی کرنے سے پہلے تم کچھ صدقہ دیا کرو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزگی بھی. تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم مال کو اللہ کے محبوب کی محبت پر قربان کر رہے ہو. مال کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ایک گھڑی مجھے تنہائی میں رسول کریم کی بارگاہ میں شرف زیارت کا موقع مل جائے اور میں رسول کی زیارت کر کے دو چار بات کرنے کا شرف حاصل کر لوں، تو اس موقع کو حاصل کرنے کے لیے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ایمان والا پس و پیش نہیں کرتا. وہ پیسہ دے کر صدقہ خرچ کر کے رسول کریم کی زیارت بھی کر لے گا، حضور سے شرف ہم کلامی بھی ہوگا. اس لیے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر یہ اطہر بھی ہے، یعنی ظاہر ہو جائے گا کہ تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، مال سے محبت نہیں. رسول سے محبت ہے، اس لیے رسول کی محبت پانے کے لیے تم مال قربان کر رہے ہو، مال لٹا رہے ہو. پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے. چاہتا ہے ہر شخص کہ میں رسول کریم کی بارگاہ میں جاؤں، حضور کی زیارت کروں، تنہائی میں اپنا مسئلہ عرض کر لوں، لیکن اس کے پاس صدقے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. فرمایا رب ذوالجلال نے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے. صدقہ نہیں ہے، رسول کریم کی بارگاہ میں تنہائی میں گفتگو کرنا ضروری ہے، تو رسول کریم کی بارگاہ میں جاؤ، عرض معروض کر لو. اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے، چونکہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ نازل ہونے کے 10 دن بعد اس کے حکم کو واپس لیا گیا. کتنے دن بعد؟ 10 دن بعد. لیکن اس پر عمل کیا ہے صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے. اس آیت کریمہ پر عمل کس نے کیا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے کو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ حضرت علی کی خصوصیت بھی ہے، فضیلت بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا اپنی گفتگو میں اس آیت کریمہ کو تلاوت کر کے بڑے اللہ رب العالمین کی تحدیث نعمت بطور شکریہ کے کہتے کہ رب ذوالجلال نے یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں نازل فرمایا، اللہ رب العالمین نے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دی. نہ مجھ سے پہلے کسی نے اس پر عمل کیا ہے، نہ میرے بعد کوئی کرے گا. مجھ سے پہلے بھی کسی نے نہیں کیا، اس میں پہل کرنے والا میں ہوں، میرے بعد بھی کوئی نہیں کرے گا. چونکہ آیت کا حکم موجود نہیں، اللہ نے اس حکم کو واپس کر لیا. اس کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم ڈر گئے؟ اَأَشْفَقْتُمْ، کیا تم ڈر گئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مال خرچ کر کے، صدقہ کر کے حاضری دینے کا؟ مال خرچ کرنے سے کیا تم ڈر گئے، پیچھے رک گئے؟ جو دھڑا دھڑ لوگ آتے تھے، ہر 10 منٹ کے بعد کوئی آتا تھا کہ مجھے تنہائی میں بات کرنی ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گیا تو لوگوں کا آمد و رفت کم ہو گیا. رب ذوالجلال نے فرمایا اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، کیا تم اس سے ڈر گئے کہ رسول کریم سے تنہائی میں بات کرتے ہوئے کچھ صدقہ کر کے جایا کرو. وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف رجوع کیا، بغیر توبہ کیے رب ذوالجلال نے تمہاری توبہ کو قبول کیا.
اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں بغیر کسی صدقہ دیے تمہیں حاضری دینے کی اجازت مل گئی، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پہلے تمہیں کہا گیا تھا کہ صدقہ دے کر رسول کی بارگاہ میں جاؤ، اب تمہیں کہا جا رہا ہے کہ رسول کی شریعت پر عمل کر کے رسول کی امتی بن کے حاضر خدمت ہو جایا کرو، نماز قائم کرو، نمازی بنو، زکوٰۃ دینے والے بنو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بردار بن جاؤ، واللہ خبیر بما تعملون، اور تم جو عمل کرتے ہو رب ذوالجلال کو اس کی خبر ہے، اللہ تمہارے ہر عمل سے ہر وقت خبردار ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ پر عمل کیا۔